السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں کیلشیم کے مرکبات کے سلسلے میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے سلسلے میں جن میڈیسن کا میں معلومات فراہم کر رہا ہوں کیلشیم کے مرکبات کے سلسلے میں، ان میں کیلشیم کا مرکب کلکیریا آیوڈائڈ ہے، جس کے بارے میں آج میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا اور اس کے طریقہ کار اور اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں یہ آپ بتاؤں گا۔ کلکیریا آیوڈائڈ کا بالکل مکمل تعلق جو ہے وہ غدودوں سے ہے۔ غدودوں کی بیماریوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ بچیاں جو ابھی جوانی کے دہلیز پر، بلوغت کے دہلیز پر پاؤں رکھ رہی ہے، بلوغت کے فوراً بعد ان کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان تھائرائیڈ گلینڈ جو بڑھ جاتے ہیں ان میں آپ کلکیریا آیوڈائڈ کو استعمال کریں۔ کلکیریا اور ایسے زخم، ایسے پھوڑے پھنسیاں جو مزمن صورت اختیار کر جائیں، یعنی جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہو، ان کی اولین دوائی جو ہے وہ کالی آیوڈائڈ ہے، اور دوسرے نمبر پر جو اس دوائی کا نام آتا ہے وہ کلکیریا آیوڈائڈ ہے۔ یعنی آپ ان دونوں ادویات کو اکٹھے بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسے زخموں میں، ایسے پھوڑے پھنسیوں میں جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہوں اور جن کا میلان گنگرین کی طرف ہو رہا ہو، یعنی ان کے مادے سے سخت بدبو بھی آنا شروع ہو گئی ہو، تو ان میں آپ کلکیریا آیوڈائڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کلکیریا آیوڈائڈ کو آپ زنانہ امراض میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی عورتیں جن کے رحم میں رسولیاں، صلات رحم رسولیاں ہوں اور ان کے رحم سے، ان رسولیوں کی وجہ سے متفر و بدبودار خون آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں رستا رہتا ہو، اگر ان میں آپ کلکیریا آیوڈائڈ کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز رحم کی رسولیوں کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد بالکل ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو دوسری زنانہ امراض جو پیدا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان کا بھی حل کلکیریا آیوڈائڈ بھی ہی ہے۔ کلکیریا آیوڈائڈ کو آپ بالوں، جن کے بال جھڑ رہے ہوں اور بہت زیادہ بال اترتے ہوں اور گنجے پن کا شکار ہو رہے ہوں، تو کلکیریا آیوڈائڈ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گنجے پن کے سلسلے میں کوئی باقاعدہ کلیہ قاعدہ تو موجود نہیں ہے، مختلف ادویات میں اس کے بارے میں معلومات میں نے آپ کو فراہم کی ہیں۔ ان ہی حصے میں آپ اگر آپ کو بال گرنے کی شکایت ہو اور آپ گنجے پن کا شکار ہو رہے ہو تو آپ کلکیریا آیوڈائڈ کو بھی موقع دیں، تو انشاءاللہ اگر اس کی علامات موجود ہوئی تو یہ گنجا پن کے علاج میں بھی بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ کلکیریا کے استعمال کے فوراً بعد آپ سلفر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ سلفر کے استعمال کرنے کے لیے اگر ضرورت محسوس ہوتی ہو کہ کلکیریا کے مرکبات آپ کلکیریا کو دینا چاہتے ہیں، تو کلکیریا کے بعد کسی دوسری دوائی کو دینا چاہتے ہیں جن میں خاص کر کے سلفر ہے، تو اس دینے سے پہلے آپ نے لازمی اس کے درمیان ایسی دوائی دینی ہوتی ہے جو اس کے اثر کو آگے بڑھنے سے روکتی ہو، تو ان میں سب سے پہلے دوائی لاکوپوڈیم ہے۔ تو اگر آپ کو کلکیریا کے بعد کوئی دوائی دینا مقصود ہو تو آپ اس کے بعد فوراً لاکوپوڈیم دیں۔ لیکن کلکیریا آیوڈائڈ کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر اس کے بعد آپ کو سلفر دینا لازمی ہو تو آپ کلکیریا آیوڈائڈ کے بعد
सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाक़ई नहीं होता। तो यानी कैलकेरिया आयोडाइड एक ऐसी दवाई है जिसके बाद आप सल्फ़र को बिला तरद्दुद और बिला खौफ इस्तेमाल कर सकते हैं।